اب میں جناب صاحب عالم صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، آخر میں نوحہ پیش کریں گے اور اس کے بعد یہ آخری نوحہ اور عرض رضا صاحب اس کے بعد شکریہ ادا کریں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب صاحب عالم صاحب سے کہ تشریف۔ جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو آیا غازی آل عمران کہاں زندہ لے بہن قید ہوئی، تو آیا غازی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، دو نوحوں کا حکم مجھے کمال حیدر بھائی نے دیا ہے۔ ایک نوحہ جناب زینب کے سلسلے میں، دوسرا نوحہ جناب علی اکبر علیہ السلام کا۔ جناب زینب، اتنی دیر سے آپ سب لوگ علماء سے، خطباء سے، شعراء سے، سب سے فضائل و مسائل سن رہے تھے۔ دو روایتیں میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ قبلہ و کعبہ ناشر نقوی صاحب یہاں تشریف فرمائے، جس شاعر نے بھی لکھا ہمیشہ جناب زینب کا شکوہ لکھا۔ جناب زینب نے ہمیشہ جناب عباس سے شکوہ کیا، جیسے میں نے بھی ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کیا، تو نہ آیا غازی۔ جس نے لکھا، جب لکھا، جہاں لکھا، جناب زینب کا شکوہ لکھا۔ لیکن مجھے کمال حیدر بھائی نے جواب شکوہ پڑھنے کا حکم دیا کہ جناب عباس علیہ السلام نے کیا فرمایا جب جناب زینب نے ان سے شکوہ کیا۔ عزیزان گرامی، عزاداران امام مظلوم، جب 11 محرم کو یہ قافلہ اسیر ہو کے کربلا سے کوفے کی طرف چلا، مولانا بھی فرما رہے تھے، تو ایک ظالم نے دوسرے ظالم کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ علی کی بیٹی کہیں راستے میں سونے نہ پائے۔ جناب سکینہ نے یہ جملہ سن لیا۔ جناب سکینہ جناب زینب کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا پھوپھی اماں، ایک شقی دوسرے شقی سے کہہ رہا تھا کہ علی کی بیٹی پورے راستے کہیں سونے نہ پائے۔ جناب زینب نے فرمایا، بیٹی سکینہ، یہ زینب کربلا سے شام تک کہاں سو پائے گی؟ اگر سونے کی کبھی کوشش بھی کروں گی تو کبھی علی اکبر کا سر سامنے آ جائے گا، کبھی علی اصغر کا سر سامنے آ جائے گا، کبھی اور محمد کا سر سامنے آ جائے گا۔ قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ کوفے کے راستے میں جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تو علی کی بیٹی ایک پیڑ کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ گئی۔ علی کی بیٹی کی ہلکی سی آنکھ بند ہوئی، ظالم نے دیکھا کہ زینب سو رہی ہے۔ ادھر سے ظالم نے دیکھا وہ تازیانہ لے کے دوڑا، ادھر سے سکینہ نے دیکھا کہ ظالم تازیانہ لے کے دوڑ رہا ہے۔ سکینہ چاہتی تھی کہ اپنی پھوپھی کو جا کے پہلے جگا دے، لیکن ظالم ان سے پہلے پہنچا اور اس نے تازیانہ اتنی تیز جناب زینب کے سر پہ مارا کہ زینب کے جو ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے وہ ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی اور جناب زینب کے سر سے خون جاری ہوا۔ جناب زینب نے وہ اپنا خون اپنے ہاتھوں میں لیا اور وہاں پہنچی جہاں عباس کا سر رکھا ہوا تھا، اور جا کے کہتی ہے، عباس، یہ اسی زینب کا خون ہے جس کی حفاظت کا وعدہ تم مدینے سے کر کے چلے تھے۔ عزیزان گرامی، ابھی مولانا کرار مولائی صاحب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جتنا جناب زینب کو پڑھا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے، وہ کم ہے۔ جب شام سے یہ لوٹا ہوا قافلہ واپس آیا تو امام سید سجاد سب سے پہلے چچا عباس کی قبر پہ پہنچے۔
چچا عباس کی قبر پہ جا کے سجاد نے فرمایا چچا عباس کربلا میں ایک مرتبہ شہید ہونا بہت آسان تھا، اس سجاد سے پوچھئے جو کربلا سے شام تک ہر موڑ پہ شہید ہو کے آیا، اور چچا عباس اگر ممکن ہو سکے تو ایک لمحہ کے لیے قبر سے باہر آئیے اور یہ بتائیے یہ جو 12 بیویاں سامنے کھڑی ہیں ان میں سے زینب کون سی ہے؟ عزیزان گرامی، یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، جناب زینب اپنے نانا کے مزار پہ پہنچی، مزار پہ جا کے کہتی ہیں نانا اپنا سب کچھ لٹا کے آئی ہے زینب مگر تیرا دین بچا کے لائی ہے زینب۔ نانا کے بعد اپنی ماں کے مزار پہ پہنچی، بچیوں کی یہ فطرت ہوتی ہے جو وہ بات کسی سے نہیں کہتی وہ اپنی ماں سے کہتی، ماں کی قبر پہ جا کے کہتی ہیں اماں تیری زینب کربلا سے شام تک ننگے پیر سفر کر کے گئی ہے۔ زینب جب اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتی ہیں تو جناب محمد حنفیہ آ گئے استقبال کے لیے۔ جناب محمد حنفیہ نے جیسے ہی جناب زینب کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہا، جناب زینب 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ محمد حنفیہ نے فرمایا شہزادی کیا میں سیدہ کا بیٹا ہوں نہیں ہوں اس لیے مجھ سے سر پہ ہاتھ نہیں رکھوا رہی ہوں؟ کہا نہیں بھیا، کربلا سے شام تک اس قدر تازیانے سر پہ لگے ہیں کہ زینب سے برداشت نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، بس نوحہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، جب ردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی، یوں نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی، یوں نہ آیا غازی، تیرے ہاتھوں میں رسن دیکھتا کیسے بہن، بھائی بے کس تھا تیرا، یوں نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی، یوں نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی، یوں نہ آیا غازی۔ سنیں حضرت عباس علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، یہ تجھے بھی ہے خبر دختر خیر بشر، میں اٹھا سکتا نہ تھا حکم شبیر پہ سر، میرے بازو تھے جدا مشک سے پانی بہا، آ گئی مجھ کو حیا، یوں نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی، یوں نہ آیا غازی، اور سن کے میں تیری صدا یہ ممکن ہی نہ تھا، میں ناتا وہ کیسے دختر شیر خدا، بے ردا دیکھوں تجھے کب تھا منظور مجھے،
یوں نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی یوں نہ آیا غازی اور جب میں گھوڑے سے گرا آئی اماں کی صدا اے شہنشاہ وفا آ میری گود میں آ رب نے بھیجا تھا جنہیں دیکھتا کیسے انہیں خون تھا آنکھوں میں بھرا یوں نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی یوں نہ آیا غازی اور جب ہوا ٹھنڈا عالم اما زہرا کی قسم کس طرح تجھ سے کہوں کیسے نکلا میرا دم وہ تیری آہوں فغاں جلتے خیموں کا دھواں شرم نے مار دیا یوں نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی